إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تفسیر کبیر سے درس کا اور ایک پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں بھی میرے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے حزب سابق محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب۔ آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ گزشتہ پروگرام میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتراض کا جواب دے رہے تھے کہ جو قرآن کریم میں یہ دعا سکھائی گئی ہے سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، تو اس میں نبوت کے انعام کی طرف اشارہ ہے کہ نبوت کا انعام بھی ملے گا اگر آپ اس دعا کو کرتے ہو۔ تو اس میں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، انہی اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے کئی جواب دیے ہیں۔ اسی تسلسل میں آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، اس جگہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو آپ کے بعد نبی کس طرح آ سکتا ہے؟ اس اعتراض کا جواب بھی سورہ نساء کی آیت میں موجود ہے، کیونکہ اس آیت میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کے الفاظ ہیں، یعنی اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے کو یہ انعام ملیں گے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جو مطیع ہوگا یعنی اطاعت کرنے والا ہوگا، اس کا کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے الگ نہیں ہو سکتا، نہ وہ کوئی شریعت لا سکتا ہے۔ پس جو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوگا وہ خاتم النبیین کے خلاف نہیں، بلکہ اس کے معنوں کو مکمل کرنے والا ہوگا۔ آگے حضور فرماتے ہیں، ایک صاحب جو اس زمانہ کے مفسر ہیں اور اپنے ترجمہ قرآن کریم میں بار بار پیش کرنے کے عادی ہیں، یعنی اس بات کو انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر یہ دعا نبوت کے حصول کے لیے ہوتی تو کم از کم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام نبوت سے کھڑا ہونے سے پہلے سکھائی جاتی، مگر قرآن کریم میں اس کا موجود ہونا بتاتا ہے کہ مقام نبوت کے ملنے کے بعد سکھائی گئی۔ پس نبوت عطا فرمانے کے بعد اس دعا کا سکھانا بتاتا ہے کہ حصول نبوت کے لیے دعا نہیں۔ یہ اعتراض انتہا درجہ کا بودھا اور مصنف کے قلت تدبر پر دلالت کرتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں جو دعا سکھائی گئی ہے وہ تو ایک طبعی دعا ہے۔ ان الفاظ میں دعا کرنا صرف اس لیے بابرکت ہے کہ قرآنی الفاظ مبارک ہیں اور غلطی سے پاک ہیں، ورنہ تمام حق کے متلاشی خواہ کسی مذہب کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، جب ان کے دل میں صداقت کے پانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ انہی کے ہم معنی الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا اور اپنے پیاروں کا رستہ دکھا۔ کیا کوئی معقول انسان بھی یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نبوت سے پہلے یہ خواہش پیدا نہ ہوئی تھی کہ خدا تعالیٰ انہیں سیدھا راستہ دکھائے اور اپنے پیاروں کی راہ پر چلائے؟ اس قسم کا تو خیال بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تڑپ ہی تو تھی جس نے خدا تعالیٰ کے فضل کو اپنی طرف جذب کیا۔ اس تڑپ کو ہی اہدنا الصراط المستقیم کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآنی الفاظ نے صرف یہ فرق پیدا کیا ہے کہ اول الفاظ ایسے چنے ہیں جو کامل اور ہر نقص سے پاک ہیں، دوسرے ان کے ذریعے سے ان کے دل میں بھی تڑپ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے جن کے دل میں یوں تڑپ نہ تھی، تیسرے امید پیدا کر دی گئی ہے کہ ایسی دعا کرو گے تو قبول ہوگی، بلکہ حکم دیا ہے کہ یہ دعا کرو، ورنہ یہ خیال کرنا کہ اس قسم کا مفہوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پیدا نہیں ہوتا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت حتک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بھی حتک ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو سیدھا راستہ پانے کی کوئی تڑپ نہ تھی،
مگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی آپ کو نبی بنا دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک الخرافات۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں پھر اگر یہ اعتراض معقول ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے نزول سے پہلے نیک تھے یا نہیں، خدا تعالیٰ کی محبت میں سرشار تھے یا نہیں، خدا تعالیٰ کا قرب انہیں قرآن کریم کے نزول سے پہلے حاصل تھا یا نہیں۔ اگر ان باتوں کے جواب اس بات میں ہیں تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے پھر ہمیں اس نماز کی کیا ضرورت ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہے، اس قسم کے روزہ کی کیا ضرورت ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہے، اس قسم کے جہاد کی کیا ضرورت ہے یا دوسرے شرعی احکام کی کیا ضرورت ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقوی اور محبت الہی بغیر ان احکام پر عمل کرنے کے حاصل ہو گیا تھا تو ہمیں بھی ان کے بغیر حاصل ہو جائے گا۔ بلکہ دین کے معاملات کو جانے دو، دنیاوی چیزوں میں ہی اگر کوئی کہے کہ پہلی مرغی یا پہلا انڈا کیوں کر بنا تھا، پہلا دانہ اور پہلا درخت کیوں کر بنا تھا، اب بھی اسی طرح بن جائے گا۔ ہمیں ان کے پیدا کرنے کے لیے قانون قدرت کے مطابق کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس شخص کو ہر کوئی نادان کہے گا۔ خدا تعالیٰ کا قانون اس وقت کے لیے جب بیج مٹ جاتا ہے اور ہے، اور جب بیج پیدا کر دیا جاتا ہے اور ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے نزول سے پہلے دنیا سے پاکیزہ تعلیم مٹ چکی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک فطرت میں جذبات محبت پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر اس کے کہ وہ خاص الفاظ یا خاص انداز میں بیان کیے جاتے ان کو قبول کر لیا اور نوازا۔ لیکن جب قرآن کریم نازل ہو گیا، ہر ایک امر کے لیے خاص قواعد بن گئے، تو اب ان کے بغیر وہ نعمتیں حاصل نہیں ہو سکتی جو اس سے پہلے حاصل ہو سکتی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور شریعت کی بنیاد رکھ دی، اور اب اس قانون اور شریعت سے باہر رہنے والا ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی تسلسل میں اسی مضمون کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے جاری رکھتے ہوئے بعض اور اعتراضات کے جوابات بیان فرمائے ہیں، اور نبی کے مقام کی کیا تشریح ہے اس کو بیان فرماتے ہوئے اجرائے نبوت کے تعلق سے جو بعض اعتراضات ہوتے ہیں اس کا جواب بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ آگے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سوال پر ایک اور پہلو سے بھی نظر کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ کیا نبی صرف ایک عہدہ کا نام ہے یا نبی کے لیے تقوی، طہارت اور قرب الہی کی بھی شرط ہے؟ اگر ان باتوں کا پایا جانا نبی کے لیے شرط ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ غیر نبی نبی سے تقوی اور طہارت اور قرب اللہ میں زیادہ ہو؟ اگر تو اس کا جواب یہ مفسر اور ان کے ہمنوا، یہ مفسر جن کا بھی آپ نے ذکر کیا، بھی پڑھا آپ نے، ان کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں یہ مفسر اور ان کے ہمنوا یہ دیں کہ ہاں یہ ممکن ہے کہ ایک غیر نبی تقوی، طہارت اور قرب اللہ میں نبی سے بڑھ کر ہو تو پھر نزاع لفظی رہ جاتی ہے۔ لیکن اگر اس سوال کا جواب یہ ہو کہ غیر نبی نبی سے ان باتوں میں افضل نہیں ہو سکتا، تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ذلی، بروزی اور نبوت محمدیہ کی تابع نبوت بھی نہیں ہو سکتی، وہ یہ کہتا ہے کہ اس امت میں کوئی شخص قرب اللہ کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جس مقام پر پہلے لوگ پہنچے تھے، اور ایسا دعویٰ کرنے والا شخص یقیناً امت محمدیہ کو انعام سے محروم کر دیتا ہے۔ پھر حضور جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی، ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں ایک اعتراض انہی مفسر صاحب نے یہ کیا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ گزشتہ 1300 سال میں ایک مسلمان کی بھی دعا اس بارہ میں قبول نہ ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت تو دعا کی مقدار اور نوعیت پر منحصر ہے۔ یہ معترض صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں کہ صدیقیت کا مقام اس امت میں مل سکتا ہے، پس یہی سوال ان کے مسلمات کے متعلق بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس امت میں کتنے لوگوں کو صدیقیت کا مقام ملا ہے؟
اگر گزشتہ 1300 سال میں صرف ابو بکر کو ملا ہے تو یہی اعتراض پھر بھی پڑے گا کہ کیا 1300 سال میں یہ دعا اور کسی کے حق میں قبول ہی نہ ہوئی؟ اور اگر اوروں کو بھی ملا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا وہ اشخاص عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر تھے یا کم؟ اگر کم تھے تو پھر یہ کیوں کر ہوا کہ کم درجے کے لوگ صدیق بن گئے اور بڑے درجے کے لوگ شہید تک ترقی پا سکے، صدیق نہ کہلا سکے؟ پھر حضور فرماتے ہیں غرض جو اعتراض نبوت کے اجرا پر ہوتا ہے وہی اعتراض صدیقیت کا دروازہ کھلا تسلیم کر کے اس پر ہوتا ہے، بس یہ اعتراض محض قلت تدبر کی وجہ سے ہے، حقیقت پر مبنی نہیں۔ آگے حضور فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں ایک اور نقطہ بیان کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے جو نام بتائے ہیں ان میں سے 2 نام ام القرآن اور ام الکتاب بھی ہیں۔ ابو داؤد: میرے نزدیک یہ نام قرآن کریم ہی سے مستنبط ہیں اور ان کا ماخذ یہی آیت ہے۔ اس آیت اور پہلی آیت میں بتایا ہے کہ عبادت الہی کی آخری منزل یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے منعم علیہ گروہ والا صراط مستقیم طلب کرے۔ اب اگر یہ دعا قبول ہو سکتی ہے تو ظاہر ہے کہ جب انسانی دل سے بحیثیت قوم اللہ تعالیٰ کی طرف پکار بلند ہوگی کہ ہم تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے لیے ہدایت کا راستہ کھولا جائے، اور اس کے ساتھ اس زمانہ کے اس مکمل اور پاکیزہ دل کی التجا اور تڑپ بھی شامل ہو جائے گی جسے اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کا مرد میدان بنایا ہے، تو اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کا رحم جوش مارے گا اور فضل الہی الہام اور ہدایت کی صورت میں نازل ہوگا۔ اسی طرح ہر زمانہ میں ہوتا چلا آیا ہے اور ہوتا چلا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کے وقت کے مظلوموں کی دعائیں حضرت نوح علیہ السلام کے مطہر قلب کی گریوزاری سے مل کر اس کلام کو لائی تھیں جو نوح علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت کی ارواح کی پکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب صافی کی تڑپ کے ساتھ مل کر صحف ابراہیم کے نزول کا موجب ہوئی تھی۔ یہی قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں گزرا، اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوا۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نزول قرآن کریم سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے الگ ہو کر غار حرا میں جا کر دعائیں اور عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ تو قلب اطہر کی حالت تھی جو اپنے خیالات کو پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی مخفی آہیں بھی آسمان کی طرف بلند ہو رہی تھیں۔ ان سب نے مل کر خدا تعالیٰ کے فضل کو جذب کیا اور قرآن کریم نازل ہوا۔ بس اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم در حقیقت اسی حالت کا نقشہ ہے جو نزول کلام سے پہلے دنیا کی ہوتی ہے، خصوصاً اس زمانہ کی پاکیزہ ارواح کی جن کے دل سے صرف آہ ہی نہیں اٹھتی بلکہ ان کے دماغ میں بھی ایک تلاطم برپا ہوتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اس زمانہ کا کلام نازل ہوتا ہے۔ پس چونکہ یہ دعا سورہ فاتحہ میں نازل ہوئی ہے اور یہی دعا ہے جو کلام الہی کے نزول کا موجب ہوئی ہے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کا نام ام القرآن اور ام الکتاب رکھا، یعنی سورہ فاتحہ میں وہ مضمون بیان ہوا ہے جو نزول قرآن کا موجب ہوا، اور چونکہ کسی امر کے وجود کا موجب بمنزلہ ماں کے ہوتا ہے اس لیے سورہ فاتحہ ام القرآن کہلائی۔ سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم کے نام سے جو تعبیر کیا گیا ہے، اس نام سے موسوم کیا گیا ہے، اس تعلق سے حضور فرماتے ہیں یہ بھی یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم قرار دیا ہے، اس کے یہ معنی نہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن عظیم ہے اور باقی قرآن چھوٹا ہے، کیونکہ یہ امر بالبداہت غلط ہے۔ بس اس کی وجہ اور ہے، اور میرے نزدیک وہ وجہ ام القرآن اور ام الکتاب والے نام ہیں۔
جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو ام القرآن اور ام الکتاب کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ اس سے شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ سورہ قرآن کریم سے الگ ہے، اس لیے آپ نے اس کا نام قرآن عظیم بھی رکھا تاکہ مسلمانوں پر یہ واضح رہے کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم سے باہر نہیں بلکہ اس کا حصہ ہے۔ کسی چیز کا حصہ بھی چونکہ پوری چیز کے نام میں شریک ہوتا ہے، اس لیے آپ نے سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم فرمایا۔ ہم ہمیشہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ سننا چاہیں تو کہتے ہیں کہ حافظ صاحب قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں، یا کہتے ہیں کہ فلاں شخص قرآن کریم پڑھ رہا ہے، یا ایک آیت میں جو مضمون ہوتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں قرآن یوں کہتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمارے نزدیک صرف وہ صورت یا آیت قرآن ہے، باقی قرآن نہیں، بلکہ ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ صورت یا وہ آیت جسے ہم پڑھتے ہیں یا جس کا حوالہ دیتے ہیں قرآن کا حصہ ہے۔ حضور آگے فرماتے ہیں، اس جگہ ایک اور لطیفہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو ام القرآن اور ام الکتاب بھی فرمایا ہے اور قرآن عظیم بھی فرمایا ہے۔ گویا ایک طرف اسے ذریعہ پیدائش قرار دیا، دوسری طرف اسے وہ چیز بھی قرار دیا جو اس سے پیدا ہوئی ہے۔ اس میں ایک زبردست روحانی نقطہ نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ روحانی دنیا میں پہلی حالت دوسری حالت کی پیدا کرنے والی ہوتی ہے، اس لیے پہلی حالت ایک جہت سے ماں کہلاتی ہے اور بعد کی حالت اولاد کہلاتی ہے۔ اسی نسبت سے سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے، اور بوجہ اس کے کہ وہ خود قرآن بھی ہے اسے قرآن بھی کہا ہے۔ انسانوں کے متعلق بھی ایسے ہی تغیرات کے مواقع پر اس قسم کے تشبیہی الفاظ استعمال کر لیے جاتے ہیں۔ چنانچہ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کی مثال امرات فرعون یعنی فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران سے دی گئی ہے، اور جن مومنوں کی مثال مریم بنت عمران سے دی ہے ان کے متعلق آخر میں فرماتا ہے، ہم نے اس کے اندر اپنا کلام پھونکا اور وہ اپنے رب کے کلام پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لاتی، اور آخر وہ ایک فرمانبردار مرد کی طرح ہو گئی۔ یعنی جو لوگ مریمی صفات ہوتے ہیں جب ترقی کرتے کرتے کلام الہی کے مورد ہو جاتے ہیں تو مسیحی نفس بن جاتے ہیں۔ غرض سورہ فاتحہ کا نام ام القرآن اور ام الکتاب بھی رکھنا اور اسے قرآن عظیم بھی کہنا اسلامی اصطلاحات پر ایک لطیف روشنی ڈالتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے جو اس مسئلہ کو نہیں سمجھ سکے کہ امت محمدیہ کے ایک شخص کا نام کس طرح مریم بھی رکھا گیا اور عیسیٰ بھی۔ اور اگر سورہ فاتحہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی بھی فرماتے ہیں اور قرآن کریم بھی، تو ایک سچے مسلمان کے لیے اس امر کا سمجھنا کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو مریم بھی فرماتا ہے اور عیسیٰ بھی۔ اس کی وہ حالت جب وہ خدا کے سامنے اس زمانہ میں ایک مسیح کے ظہور کے لیے چلا رہی تھی مریمی حالت تھی، اس کی وجہ سے وہ مریم کہلایا۔ جس طرح سورہ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کی وجہ سے جو ایک ہدایت نامہ کے پکار رہی تھی ام القرآن اور ام الکتاب کہلائی، لیکن جب اس فرد کامل کی دعا سنی گئی اور خدا تعالیٰ نے اسی کو دنیا کے لیے مسیحی نفس عطا کر کے مبعوث فرما دیا تو وہ عیسیٰ کہلایا۔ جس طرح اہدنا الصراط المستقیم کی پکار نے بلند ہو کر جب قرآن کریم کو دنیا کی طرف کھینچا اور وہ دعا خود اس کا حصہ بن گئی تو ام القرآن اور ام الکتاب کہلانے کے بعد وہ قرآن عظیم کہلانے لگی۔ اس کے آگے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نقطہ کو بیان فرمایا ہے کہ اس سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کی ہدایت اور ترقی کے لیے ایک مطمع نظر بیان کیا گیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی مطمع نظر کو ہمیشہ مد نظر رکھا ہے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں، اس دعا کے بارے میں ایک اور نقطہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جسے صحابہ نے مد نظر رکھا اور ایک ایسا اعلیٰ درجہ کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا جس کی مثال دنیا کی کسی اور قوم میں نہیں مل سکتی،
اور اگر بعد کے مسلمان بھی اسے یاد رکھتے تو یقیناً وہ بھی ایسا اعلیٰ درجہ کا نمونہ دکھاتے کہ دنیا کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ کے لیے یادگار رہ جاتا۔ مگر افسوس کہ مسلمانوں نے اس ذرّی ہدایت کو جو اس آیت میں بیان کی گئی تھی بھلا دیا اور اس معیار سے گر گئے جس پر کہ اللہ تعالیٰ انہیں کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ اگر آج بھی مسلمان اس ہدایت کو اپنا مطمع نظر بنا لیں تو سب تکلیفیں ان کی فوراً دور ہو سکتی ہیں اور پھر وہ بے مثال عزت اور رفعت حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں وہ سبق جو اس آیت میں بیان ہوا ہے یہ ہے کہ ہر قوم کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ اس مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد کرتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی پیدائش کا بھی ایک مقصد ہے۔ جو قوم اس مقصد کو پورا کر دے دنیا کی پیدائش کا اصل مقصود کہلانے کی وہی قوم مستحق ہوگی۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور کچھ نیکیاں انہوں نے دنیا کو بتائیں۔ اس زمانے کے لوگوں کے لیے وہ نہایت اعلیٰ تعلیم پر مشتمل تھی۔ ان نیکیوں پر عمل کر کے اس زمانہ کے لوگوں نے بہت بڑی روحانی اور اخلاقی تبدیلی پیدا کی اور ان کی ذہنی قوتیں پہلے لوگوں سے بہت آگے نکل گئیں، مگر ابھی انسان اس کمال کو نہ پہنچا تھا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا تھا۔ بس اس کی ترقی کے لیے جستجو جاری رہی یہاں تک کہ نوح علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ انسان کو ترقی کی بلندی پر ایک منزل اور اونچا لے گئے، مگر انسان نے گو نوح علیہ السلام کے ذریعے سے روحانی اور اخلاقی اور ذہنی طور پر ترقی کی، مگر ابھی وہ مقصد حاصل نہ ہوا تھا جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا تھا۔ چنانچہ آپ کے بعد اور نبی آیا اور اس کے بعد اور اس کے بعد اور یہ سلسلہ چلتا چلا گیا یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ظاہر ہوئی اور آپ نے تمام رازہائے سربستہ جو انسان پر اب تک پوشیدہ تھے ظاہر کر دیے اور دینی اور ذہنی اور اخلاقی ترقی کے لیے جس قدر ضروری امور تھے وہ سب کے سب بیان کر دیے اور گویا علمی طور پر مذہب کو کمال تک پہنچا دیا اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا اعلان کر دیا، مگر جب تک اس اعلیٰ تعلیم کو جامع عمل نہ پہنایا جاتا اس کے نزول کی غرض پوری نہ ہو سکتی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری طرح کامیاب نہیں کہلا سکتی تھی۔ پس اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی دعا سکھائی اور کہا کہ ہمیشہ اپنے سامنے یہ مقصد رکھو کہ جس مقام محمود کو سامنے رکھ کر اس دنیا نے شروع سے روحانی سفر اختیار کیا ہے اور جس کی مختلف منزلوں تک مختلف انبیاء انسانوں کو پہنچاتے چلے آئے ہیں اور جس کی آخری منزل تک پہنچانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوا ہے، اس تک تم پہنچ جاؤ۔ پس سارے کے سارے منعم علیہ گروہ کی نعمتوں سے ہمیں حصہ دے کہ یہ معنی ہے کہ اے خدا ہم کو آدم کی امت کی نیکیاں دے اور پھر ہماری ذہنی ترقی نوح کی امت کی طرح کر، پھر ابراہیم کی امت کے مقام پر پہنچا اور پھر موسیٰ کی امت کے کمالات ہمیں دے اور پھر مسیح کی روحانیت کے اثر سے ہمیں حصہ دے اور اس طرح منزل بمنزل روحانی بلندیوں پر چڑھاتے ہوئے بالآخر مقام محمد پر ہم کو قائم کر دے تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو اور وہ مقام محمود پر فائز ہو جائیں۔ غرض صراط الذین انعمت علیہم سے مراد انسانی کمال کی وہ آخری منزل ہے جس کی طرف شروع سے انسانی قافلہ بڑھتا آ رہا ہے اور جس کی مختلف منزلوں کی رہنمائی مختلف زمانہ کے انبیاء کے سپرد تھی اور جس کی آخری منزل تک پہنچانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوا تھا۔ اور اس دعا کے ذریعے سے امت محمدیہ کے افراد درخواست کرتے ہیں کہ الہی دین کی تکمیل تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تو نے کر ہی دی ہے، اب یہ امر باقی ہے کہ ہم لوگوں کے اعمال بھی اس دین کے مطابق ہو جائیں اور ہم ان تمام مخفی اور اعلیٰ قوتوں کا اظہار کریں
جن کی مختلف انبیاء کے ذریعے سے نشو و نما کی جا چکی ہے اور جن کا پیدا کرنا انسانی پیدائش کا آخری اور اعلیٰ مقصد ہے، سو اس کام کے لیے ہم کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب تو ہماری مدد کر اور ان سب منازل عرفان کو یکجائی طور پر طے کرا دے جنہیں فرداً مختلف انبیاء کے ذریعے سے مختلف اقوام طے کر چکی ہیں، تاکہ انسانی پیدائش کا مقصد امت محمدیہ کے ذریعے سے پورا ہو جائے۔ صحابہ نے حضور فرماتے ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس مقصد کو سامنے رکھا اور زمانہ سابق کی سب اقوام کے اخلاق کو یکجائی طور پر اپنے وجود میں پیدا کر کے ایک بے مثال نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آج اگر ہماری جماعت اس مقصد کو پھر اپنے سامنے رکھ لے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود پر مبعوث ہونے کا وقت اور بھی قریب ہو جائے گا اور دنیا اپنی پریشان کن بے تابیوں سے محفوظ ہو جائے گی۔ منعم علیہ گروہ کے بعد حضور ضالین اور مغضوب کی تشریح فرماتے ہیں کہ ضالین سے کون مراد ہے اور مغضوب سے کون مراد ہیں۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں، ہر شخص یا قوم جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اس کے غضب کو بھڑکا چکی ہو، مغضوب علیہم میں شامل ہے۔ اسی طرح ہر قوم جو غیر اللہ کی محبت میں کھو گئی ہو اور اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھی ہو، وہ ضال ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لفظوں کے خاص معنی بھی کیے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کی ہے، فرماتے ہیں، قال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المغضوب علیہم الیہود و ان الضالین النصارى، یعنی مغضوب علیہم سے مراد یہود ہے اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث ہے، ابو ذر غفاری سے روایت ہے، یعنی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مغضوب علیہم کون ہیں؟ آپ نے فرمایا یہود۔ پھر میں نے ضالین کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نصارہ۔ آگے حضور فرماتے ہیں، بہت سے صحابہ سے بھی یہ معنی ثابت ہیں، مثلا ابن عباس اور عبداللہ بن مسعود تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ولا اعلم بین المفسرین فی ھذا اختلافا، یعنی تمام مفسرین ان معنوں پر متفق ہیں اور اس بارے میں نے ان میں سے کوئی اختلاف نہیں دیکھا۔ قرآنی آیات سے بھی ان معنوں پر استدلال ہو سکتا ہے، کیونکہ یہود کی نسبت قرآن کریم میں بار بار غضب کا الفاظ استعمال ہوا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ میں ہی فرماتا ہے، فباؤوا بغضب علی غضب، یہود خدا کے متواتر غضب کو لے کر اس طرح بن گئے ہیں کہ گویا خدا تعالیٰ کا غضب انہی کے لیے ہے۔ اس کے برخلاف نصارہ کے لیے ضل کا لفظ آیا ہے، جیسا فرماتا ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، سورہ کہف۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں مسیحیوں کا ذکر کر کے اور مسیح اور ان کی والدہ کو خدائی کا رتبہ دینے کا بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا سواء السبیل۔ اے اہل کتاب یعنی نصارہ، کیونکہ اس جگہ انہی کا ذکر ہے، اپنے مذہبی خیالات میں غلو سے کام نہ لو اور ایسے لوگوں کے خیالات اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو پہلے سے گمراہ چلے آ رہے ہیں اور بہتوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور سیدھے راستہ سے بھٹک چکے ہیں۔ یعنی عام نصارہ کو بتاتا ہے کہ سب نصارہ شرک کے عقیدہ کے قائل نہ تھے، ان میں سے موحد بھی تھے اور مشرک بھی۔ مشرک گروہ جو مسیح کو خدا قرار دیتا تھا، وہ خود بھی گمراہ تھا اور اس نے باقی مسیحیوں میں بھی اپنا عقیدہ پھیلانا شروع کیا اور اکثر حصہ کو اس گمراہی کے عقیدہ پر لے آیا اور جو سیدھا راستہ توحید کا تھا اسے چھوڑ دیا۔ غرض قرآن کریم سے بھی اور اقوال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ مغضوب علیہم میں خاص طور پر یہود مراد ہیں اور ضالین سے خاص طور پر نصارہ مراد ہیں۔ یہ آیت الذین کا یا انعمت علیہم میں جو ہم کی ضمیر ہے اس کا بدل ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں منعم علیہ گروہ کے راستہ پر چلا
اور منعم علیہ سے ہماری مراد ایسے منعم علیہ ہیں جو بعد میں تیرے غضب کے مورد نہ ہو گئے ہوں، یا جو کسی اور محبت میں تجھے چھوڑ کر نہ بیٹھے ہوں۔ اس مضمون میں مومن کے لیے خشیت کا بہت بڑا سامان مہیا ہے۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک انسان اس مقام تک نہ پہنچ جائے جس کے بعد کوئی گمراہی نہیں، اسے کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے، اور اس جد و جہد میں لگا رہنا چاہیے کہ اس کا قدم زیادہ سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ تقویٰ کی راہوں پر پڑتا رہے، تا ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی غفلت سے وہ اپنے مقام سے گر کر تباہ و برباد ہو جائے۔ حضور آگے فرماتے ہیں، اس آیت میں ایک بہت بڑی پیشگوئی ہے جو ہر سوچنے والے کے لیے ترقی ایمان کا موجب ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ سورہ نازل ہوئی یعنی سورہ فاتحہ، اس وقت یہود اور نصارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ تھے، بلکہ کفار مکہ آپ کے مقابل پر تھے۔ یہود اور نصارہ کی تعداد مکہ میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ تھی، اور نہ ان کا حکومت میں کوئی دخل تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس صورت میں یہ نہیں سکھایا گیا کہ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ تم کو پھر مشرک ہونے سے بچائے، بلکہ یہ سکھایا گیا ہے کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ کے طریق پر چلنے سے بچائے۔ مشرکین کا ذکر چھوڑ کر یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ مشرکین مکہ کا مذہب ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا، اس لیے اس دعا کی ضرورت ہی نہیں کہ خدا مسلمانوں کو مشرکین مکہ سا ہونے سے بچائے، لیکن یہود و نصارہ کا مذہب قائم رہے گا۔ اس لیے اس بارے میں دعا کرنے کی ضرورت رہے گی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہود و نصارہ میں شامل ہونے سے بچائے۔ اس کے آگے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امر پر روشنی ڈالی ہے کہ یہود اور نصارہ کے فتنے سے جو ڈرایا گیا ہے، نصارہ یعنی عیسائی تو مسلمانوں کو اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں، تو یہی ایک لحاظ سے فتنہ ہے، تو اس سے بچنے کی تعلیم ہے، لیکن یہودی جو ہیں وہ تو اپنے مذہب میں کسی کو داخل نہیں کرتے، تو اس کا یہ جو ان کے فتنے سے بچنے کی یہاں دعا سکھائی گئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پر روشنی ڈالتے ہوئے حضور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت میں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ مسیحی تو اپنے مذہب میں مسلمانوں کو شامل کرتے ہیں، اس لیے اس دعا کی ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصارہ کے فتنہ سے بچائے، لیکن یہود تو بالعموم غیر مذاہب کے افراد کو اپنے اندر شامل نہیں کرتے، پھر اس دعا کی کیا ضرورت ہے کہ خدا تعالیٰ انہیں یہود ہونے سے بچائے؟ خدا تعالیٰ کا کلام ایک بے معنی اور بے ضرورت دعا کے سکھانے کا مجرم نہیں ہو سکتا، نہ یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسی غیر ضروری دعا دن میں 30-40 بار پڑھنے کا حکم دیں گے۔ پس مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ یہودی فتنہ کسی اور رنگ میں تو ان کے لیے ظاہر نہیں ہونے والا۔ کیا یہ تو ممکن نہیں کہ آنے والے مسیح کا انکار کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت یہود کے مشابہ ہو جائے گی، اور یہ حالت اس وقت ہوگی جب کہ مسیحی فتنہ بھی بڑے زور سے اسلام پر حملہ کر رہا ہوگا۔ پس ایک طرف تو ایک مسیح کا انکار کر کے انہیں یہود سے مشابہت ہو جائے گی اور وہ خدا تعالیٰ کی نصرت سے محروم ہو جائیں گے، دوسری طرف مسیحیت ان پر حملے کر کے ان کے ہزاروں جگر کے ٹکڑے ان سے چھین کر لے جائے گی۔ کیا یہ آیت ایک زبردست پیشگوئی نہیں ہے؟ کیا اس سے فائدہ اٹھا کر وہ ان دو آگوں سے نجات حاصل نہیں کر سکتے ہیں؟ پھر ایک اور لطیف خوبی جو اس کی ترتیب میں سورہ فاتحہ کی ترتیب میں بیان ہوئی ہے، اس پر روشنی ڈالتے ہوئے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس صورت پر نظر غائر ڈالنے سے ایک اور لطیف خوبی کا پتہ چلتا ہے جو خدا تعالیٰ نے اس صورت کی آیات میں رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صفات الہیہ اور دعاؤں کا بیان بالکل ایک دوسرے کے مقابل میں ہوا ہے۔ چنانچہ الحمدللہ یعنی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ مقابلہ میں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہے،
جس سے بتایا ہے کہ جو ہی انسان معلوم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب خوبیوں کا جامع ہے تو وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ پھر رب العالمین کے مقابلہ میں ایاک نستعین کو رکھا ہے، کیونکہ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ ہمارا خدا ہر ایک ذرہ ذرہ کا خالق اور محسن ہے تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اسی طرح الرحمن کے مقابلہ میں جس کے معنی بغیر محنت اور مبادلہ کے دینے والا اہدنا الصراط المستقیم کو رکھا ہے، کیونکہ جب انسان دیکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کے کسی عمل کے بغیر اس کی تمام ضروریات کو پورا کیا ہے تو وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ میری سب سے بڑی ضرورت تو حضور تک پہنچنا ہے، اس کے پورا کرنے کے سامان بھی پیدا کیجیے۔ پھر الرحیم یعنی محنت کا عمدہ بدلہ دینے والا کے مقابلہ میں صراط الذین انعمت علیہم رکھا، یعنی ایسے لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ نے انعام کیے ہیں، یعنی سیدھے راستے پر چلاتے چلاتے مجھے ان انعامات کا وارث کر دیجئے جو پہلے لوگوں کو ملے ہیں، کیونکہ رحیمیت چاہتی ہے کہ کسی کام کو ضائع نہ ہونے دیا جائے۔ پھر مالک یوم الدین کے مقابلہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو رکھا، کیونکہ جب انسان کو یقین ہو کہ میرے اعمال کا حساب لیا جائے گا تو فوراً اس کے دل میں ناکامی کا خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے، پس بندہ مالک یوم الدین پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی دعا کرتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ تفسیر کبیر سے ایک اور پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔